انہی عظیم المرتبت پاک باز صحابہ کے سلسلے میں سلف صالح رضوان اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے۔ اسی سلسلے میں ناصر السنہ امام المبجل احمد بن حنبل یہ کہا کرتے تھے، من السنتی ذکر محاسن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین، یہ سنت میں سے ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت میں سے ہے کہ سارے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تاریخ انسانیت کے روشن ستارے ہیں، لیکن ان شخصیات کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس جیسی افضل شخصیات اس کے سلسلے میں اتنے زیادہ حریص تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 32 یا 29 صحابہ کرام وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی دعوت کو کب تک چھپائیں گے؟ ہم اسے اعلانیہ طور پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، صبر کی ضرورت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اس بات کو اور کہا کہ ٹھیک ہے، اعلان کو، دعوت کو اعلانیہ طور پر جاری کیا جائے۔ اسی اسنا میں، اسی بات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو گئے، خطبہ دینے کے لیے، دعوت توحید کو اعلانیہ طور پر دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد ادھر ادھر چھٹ گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی الاعلان دعوت توحید دینے لگے۔ اتنا سننا تھا، مشرکین مکہ ان پر پل پڑے، تاریخ نے لکھا اتنا مارا، اتنا لہو لہان کر دیا، ان کے پیٹ پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ خون کی وجہ سے ان کے چہرے پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ناک کہاں ہے اور چہرے کا حصہ کہاں ہے۔ ضرباً شدیداً روایتوں میں آتا ہے بہت زیادہ مارا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے، مشرکین سے ان کو بچایا، اس کے بعد اس بے ہوشی کی حالت میں ان کو گھر پر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے، فضیلت عطا فرماتا ہے. تمام انبیاء پر درود سلام، خصوصاً ہم سب کے نبی امام المتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہر خیر کی رہنمائی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کر دی، ہر شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرما دیا. رسالت پیغام کو اچھے طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. امت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچا اور بڑا خیر خواہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز حاضرین جمعہ، علماء کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، گفتگو ان شخصیات کے بارے میں کہ جن پر گفتگو کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، جن کی گفتگو، جن کا ذکر نہ صرف ایمان میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہماری قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. وہ پاک باز ہستیاں، پروانے جنت، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. کہ وہ پاک باز ہستیاں سابقین ہیں، اولین ہیں، ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، ان کے بعد اتباع کرنے والے. اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. وہ ہستیاں جس کی خوشی، جن سی رضامندی خود اللہ رب العالمین نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر دی. آج کی گفتگو ان شخصیات سے متعلق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پوری انسانی تاریخ میں ان سے بہتر انبیاء اور رسول کے بعد کوئی نہیں آیا، جن کے حق کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا. اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، معمولی چیز تک بھی کیا یہ نہیں پہنچ سکتا. انہی عظیم المرتبت پاک باز صحابہ کے سلسلے میں سلف صالح رضوان اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے. اسی سلسلے میں ناصر السنہ امام المبجل احمد بن حنبل یہ کہا کرتے تھے من السنتی ذکر
محاسن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین. یہ سنت میں سے ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت میں سے ہے کہ سارے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے. یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تاریخ انسانیت کے روشن ستارے ہیں، لیکن ان شخصیات کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس جیسی افضل شخصیت نظر نہیں آئی. جود و سخا کے پیکر، جود و سخا کے پیکر، ہم نشی و سفر، ہم سفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹانے والے مال و زر، یار غار، ہجرت راہ پر خطر میں ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے والے، جن شخصیت کے بارے میں امام دار الہجرہ نے کہا کان السلف یعلمون حب، کہ سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخصیت کی محبت کو ویسے ہی سکھاتے تھے اپنی اولاد کو جس طریقے سے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. یہ شخصیت جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، یہ ایسی شخصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے. آئیے اپنی زبانوں کو معطر کریں، اپنے کانوں میں رس گھولیں اس شخصیت کے ذکر سے، اور اپنے ثواب میں، اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کریں. اور وہ شخصیت تھی عبداللہ ابن عثمان ابن عامر القرشی التیمی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر خلیفہ اول، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ. زمانے جاہلیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت سارے رذائل سے کیا یہ پاک تھی. کبھی یہ نہیں ملا تاریخ کے اندر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بت کو سجدہ کیا، شراب پیا، ایسا کبھی نہیں ملا. ان کا لقب صدیق پڑا. مشہور واقعہ ہے جب سارے لوگ مشرکین نے تکذیب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا، جب اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا تو سارے مشرکین نے اس کی تکذیب کی. اور جب مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ ذهب لبیت المقدس، کہ وہ بیت المقدس گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر ثم عرج به الى السماء، پھر وہاں سے انہیں آسمان کی سیر کرائی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں صدیق کا لقب دیا. کہا واللہ ان کان قال ذلك فقد صدق، کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو یقیناً یہ بات سچ ہوگی. اللہ بغیر کسی چو چرا کے تردد کے انہوں نے کہا کہ یہ بات کیا ہے، سچی ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ درس یہ بھی ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی بات آ جائے تو ہمیں تصدیق کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. تصدیق یہ ایمان کے، دین کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے کہ انسان کو تصدیق کرنا چاہیے. جو بھی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آ جائے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کیا. بہت ساری باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں. آج کے نئے نسل کے لوگ کچھ لوگوں کے زیر اثر ایسی چیزوں کو ہی لیتے ہیں جو ان کے عقل میں آئے، وہی کو مؤخر کرتے ہیں، عقل کو مقدم کرتے ہیں. یہ چیز تو عقل میں آنے والی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول دیا کہ تصدیق ایمان اور عقیدہ اور ایمان اور دین کے اہم مطالب میں سے ہے. اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑا. ان کی دعوت، ان کی حفظ، ان کی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ سے خلفائے راشدین میں سے کچھ اور عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن زبیر، سعید بن زید، عبدالرحمن بن عوف وغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کی نیکیاں ان کی رہنمائی اور ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے کھاتے میں لکھی جائیں گی. دعوت کے سلسلے میں اتنے زیادہ حریص تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے
کہ ایک مرتبہ یہ سارے لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 32 یا 29 صحابہ کرام وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی دعوت کو کب تک چھپائیں گے؟ ہم اسے اعلانیہ طور پر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، صبر کی ضرورت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اس بات کو اور کہا کہ ٹھیک ہے اعلان کو، دعوت کو اعلانیہ طور پر جاری کیا جائے. اسی اسنا میں، اسی بات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، دعوت توحید کو اعلانیہ طور پر دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد ادھر ادھر چھٹ گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی الاعلان دعوت توحید دینے لگے. اتنا سننا تھا مشرکین مکہ ان پر پل پڑے. تاریخ نے لکھا اتنا مارا، اتنا لہو لہان کر دیا، ان کے پیٹ پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ خون کی وجہ سے ان کے چہرے پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ناک کہاں ہے اور چہرے کا حصہ کہاں ہے. ضربا شدیدا، روایتوں میں آتا ہے بہت زیادہ مارا. غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. ان کے قوم کے لوگ آئے، مشرکین سے ان کو بچایا. اس کے بعد اس بے ہوشی کی حالت میں ان کو گھر پر لے کر گئے. بے ہوش ہیں، ہوش دن کے آخری حصے میں آ رہا ہے. ان کی والدہ ان کے سامنے پانی اور کھانا لے کر آتی ہے. ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں اپنے زخموں کو، اپنے علم کو دیکھتے ہیں، اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اماں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے زخموں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ان کی والدہ غصہ ہو جاتی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں واللہ اسألی عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام کے سلسلے میں، آپ کی خبر کے سلسلے میں مجھ سے سوال، مجھے بتاؤ، کسی سے پوچھواؤ. اس کے بعد ان کی والدہ فاطمہ بنت خطاب کو بھیجتی، ام جمیل کو بھیجتی ہیں، وہ ان کی خبر لے کر آتے ہیں. اس کے بعد کھانا ہاتھ میں ہے، پینا ہاتھ میں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یا اماں للہ علیہ اللہ اذوق طعاما ولا شرابا حتی رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گا. گھسیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے ان کے پاس. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، زخموں سے لہو لہان ہے، بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر بوسہ لیتے ہیں، سارے مسلمان ان کو چمٹا لیتے ہیں. ایسی محبت پوری تاریخ نے نہیں دیکھا کہ انسان اپنے غموں کی پرواہ نہ کر کے اپنے محبوب کے حال کو تلاش کرتا رہے. یہ تھے صدیق اکبر، جن کی محبت یہ تھی، اسلام کے حفظ سے یہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدر و منزلت کے سلسلے میں فرمایا مال انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، انسان خرچ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہجرت کے واقعے کے اندر، دیگر موقعوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا. اسی بنا پر اللہ کے نبی نے کہا تھا ما نفعنی مال احد ما نفع ابو بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا کہ سارے لوگوں کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے کو چکائے گا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیل بناتا. اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں کہا تھا لیس من احد من الناس امن علی فی نفسی ومالہ الا ابی بکر ابن ابی قحافہ، کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کسی نے نہیں کیا جتنا ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہے یہ جو احسان کیے. مال، پورا کا پورا مال خرچ کے. ہجرت کے بارے میں مورخین نے لکھا
40,000 درہم انہوں نے پورا کا پورا اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا یہ خرچ کر دیا. مشہور واقعہ ہے, ہم اور آپ سنتے ہیں, عمر بن خطاب کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. لوگ لانے لگے اپنے مال. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتفاقاً مال آیا ہوا تھا. عمر خوش ہو گئے کہ آج تو سبقت کر لے گیا, میں جیت گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ما ابقیت, کیا باقی رکھا؟ انہوں نے کہا ابقیت لہ اللہ ورسولہ, میں نے جو باقی رکھا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میں نے کیا یہ باقی رکھا. کوئی آدھا مال لے کر آنے کے بعد بھی ان پر سبقت نہیں کر سکا. اس جیسی مثال پوری تاریخ نے نہیں دیکھی کہ آدمی اپنے گھر میں کوئی چیز کیا یہ نہ چھوڑے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے, ایمان کا معاملہ آتا ہے, آدمی اپنے فیوچر کو سیکیور کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے بلکہ بال بچوں کے اور اس سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اپنے مال کو محفوظ رکھتا ہے. اس جیسا جذبہ خرچ کرنے کا نہیں ہوتا ہے. ہجرت ایک عظیم واقعہ ہے, ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. ہجرت کے اندر جتنے دروس ہیں, جتنی عبرتیں ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے خاندان نے, پورے خاندان نے جو کردار نبھایا ہے وہ ایک الگ ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا بڑا سربراہ وہ تو خیر کے کام میں آگے ہوتا ہے, لیکن اس کی اولاد, اس کی زوجہ, اس کی بیوی, اس کی نسلیں اس جیسا جذبہ نہیں رکھتی. لیکن آل ابو بکر, خاندان ابو بکر نے اس ہجرت کی راہ میں سب کچھ کیا ہے نچھاور کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن ابی بکر کو روز جب غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, روز آنا جاتے ہیں, خبریں پہنچاتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, رات میں جاتے ہیں, وہاں رات گزارتے ہیں, صبح آتے ہیں, مکہ والے خبر لے کر پہنچاتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء, یہ کیا کرتی ہیں, کھانا کیا یہ پہنچاتی ہیں, جان مال سب کو خطرے میں ڈال کر وہاں پر کیا لے جاتی ہیں. اس طریقے سے ان کے خاندان کے اندر بھی یہ سلسلہ کیا ہے یہ مبارک, یہ عمل اور یہ حصہ ان کا کیا ہے موجود تھا. یہاں پر ہمیں یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر دینا چاہیے. یہ محبت پر تربیت اگر ہوئی تو انشاءاللہ ہماری اولاد, ہماری نسلیں کیا یہ محفوظ رہے گی. یہ تربیت کا اثر تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ ان کے بیٹے, ان کی بیٹی, یہ سارے کے ساری قربانیاں دینے کے لیے کیا ہے تیار تھے. ہجرت کا واقعہ, ان کی جو قربانی ہے, غار میں داخل ہوتے ہیں. پہلے اللہ کے نبی کو غار میں داخل ہونے نہیں دیتے کہ کہیں کوئی موذی تکلیف دہ چیز نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتے ہیں. خود داخل ہوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں, وہاں پر ان کا خیال رکھتے ہیں. پورے سفر کے اندر یہ ساری چیزیں خدمت کا پہلو کا ہے نمایاں ہے. ایک اہم پہلو جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ, بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی نحیف تھے, کمزور تھے, لاغر سے انسان تھے, بظاہر جسمانی طور پر کمزور تھے, لیکن جو ان کا عزم تھا آہن کی طرح تھا, فولاد کی طرح تھا. یہ ثبات قدمی تاریخ نے نہیں دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے, قدم لڑکھڑا گئے, چہرے بجھ گئے, چہرے مسلمانوں کے بجھ گئے, آنکھیں خون بہانے لگی, ارض و سما سے خوف آنے لگا, سورج تاریک ہو گیا. صحابہ کرام حیران و سرگردہ ہو کر آبادیوں سے نکل گئے, کوئی جنگل کی طرف بھاگا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, جو کھڑا تھا اسے بیٹھنے کا ہوش نہ رہا. ایسے نازک موقع پر گویا کہ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی. ایسے نازک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبات قدمی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی وہاں موجود نہیں تھے, صلح کے مقام پر موجود تھے, وہاں سے تشریف لاتے ہیں, افراتفری دیکھتے ہیں مسجد کے اندر, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد واقعہ معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر اس کے بعد آتے ہیں
صحابہ کرام کے بیچ میں، اور تاریخ جملہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد بات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کو موت نہیں آنے والی۔ یہ ثبات قدمی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے پائے استقامت میں اگر ذرہ سا بھی فرق آ جاتا تو ایک پوری حکومت اور ایک پوری سلطنت اور یہ پورا کا پورا سسٹم کیا ہی بگڑ جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صدیق، یہ ساتھی ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ اس کے بعد بیعت ہوئی، بیعت کے سلسلے میں بھی ان کا جو موقف ہے وہ بھی انتہائی طور پر کیا ہے واضح ہے۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کی محبت، ان کی دریا دلی، ان کی جود و سخا ضرور اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ یہ سیرت صحابہ کرام کی جو ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج قدوے کی کمی ہے، اسوے کی کمی ہے۔ آج ہماری نئی نسلوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی نگاہ میں وہ دیکھے اور اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرے، اور اسی نہ ہونے کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، گانا گانے والوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاکر کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی یوٹیوبر کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس جیسا بننے کی کیا یہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ آئیڈیل نہیں ہے، قدوہ نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں میں ان ساری چیزوں کو کیا یہ پہنچائیں، آگے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت، خصوصاً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنی نسلوں تک پہنچائے۔ اسی سے ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، راسخ ہوگا، اور جتنے سارے فتنے ہیں ان فتنوں میں ہم اپنے آپ کو، اپنی نسل کو بچا لے کر جائیں گے۔ تو ایسے سامعین، حاضرین، اللہ رب العالمین کا اہم مہینہ شہر اللہ محرم چل رہا ہے، اس کے کچھ دن کیا یہ گزر چکے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ محرم الحرام انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اس میں اطاعت بڑھ جاتی ہے، اطاعت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ کیا یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے کے اندر کیا یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ خصوصاً اس محرم کے 9ویں اور 10ویں کو کثرت اس سے روزے کا کیا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، سب سے افضل اور بہتر جو اجر کے اعتبار سے روزہ ہے وہ نبی رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے۔ روزہ اور اس طریقے سے جتنے بھی خیر کے، بھلائی کے جو کام ہے اس ماہ مبارک کے اندر کرتے رہنا چاہیے۔ خصوصاً 9 محرم کو اور 10ویں محرم کو اس روزے رکھنے کا کیا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، خصوصاً خلفائے راشدین کا اور دیگر صحابہ کرام کا، ان محرم الحرام کے اندر کچھ جنہیں اللہ رب العالمین کی توفیق چھن گئی ہے، وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں تنقیص یا اس طریقے سے برائی، یا کچھ صحابہ کرام کے سلسلے میں لعن، طعن، زبان درازیاں جو کرتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایسی شخصیات کے سلسلے میں جو ان کا حقیقی مقام ہے اس کو لوگوں تک کیا یہ پہنچائے۔ سلف صالح رضوان اللہ علیہم کہا کرتے تھے کہ ویقال، ان کے بارے میں جو فضائل ہیں، ان کے جو محاسن ہیں، ان کا تذکرہ کیا یہ کیا جائے۔ جتنا تذکرہ کیا جائے گا ان کے محاسن کا، ان کے فضائل کا، یہ ساری جو طعن ہے، تشنیع ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، یہ ختم ہوں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا یہ توجہ دینا چاہیے، اور صحابہ کرام کی سیرت کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، محرم الحرام کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔